کیسے پتہ لگتا ہے کسی واقعے کا معنی کیا تھا؟ کوئی بتاتا ہے، ہم خود سوچتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل پہ ہلکا کر دیتا ہے کہ یار یہ اس لیے تھا؟ زندگی کے اندر دکھ تکلیف آیا اس کو بیٹھ کے لکھنے سے، کیونکہ جب آپ لکھتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو نا تو آپ کو اور طریقے سے سمجھ آتی ہے. غصہ ہے، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، وہ ہمارے لیور میں اسٹور ہوتا ہے. گریف ہمارے دل میں اسٹور ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے نیگیٹو ایموشنز ہماری امیونٹی کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ہماری زندگی میں ڈپریشن بھی اسی لیے داخل ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ نیچر سے کنیکٹ کرنا بھول گئے ہیں. جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ انتہائی محترم میڈم عظمی رمضان موجود ہیں. میڈم کے بہت سے سیشنز پہلے آپ سن چکے ہوں گے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ان کے کئی لیکچرز بھی ہو چکے ہیں، ان کے بھی لنکس ڈسکرپشن میں ہم دے دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ان کے کئی ٹاکس ریکارڈ ہو چکی ہیں. بالخصوص جو ہے وہ ذہن، سکون، امن، خوشی کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ پہلے سے ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہے. بنیادی طور پہ میڈم کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایک ورک شاپ ہے جو بڑی فیمس ہے جی، جرنی ٹو جوائے. میں نے بھی اسے اٹینڈ کیا ہے، میری فیملی نے بھی اس کو اٹینڈ کیا ہوا ہے، اور ایک کمال کی ورک شاپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے، جو آج ایک ٹرم ڈیٹاکسیفائی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو باڈی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مائنڈ اور ہارٹ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے ورک شاپ بڑی کمال کی ورک شاپ ہے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے. اس کا حوالہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی ہر ایک پہ اثر انداز ہو رہی ہے. جھوٹی خبریں ہیں، نا امیدی ہے، ایک ڈپریشن کی فارم بنی ہوئی ہے، ایک اتنا زیادہ پریشر بنا ہوا ہے. جب سے ایک پولیٹیکل تبدیلیاں پاکستان میں عجب سی آئی ہیں، لوگ سکون میں نہیں ہیں، لوگ آرام میں نہیں ہیں، اور لوگوں کا سکون ایسا لگتا ہے جیسے گم ہی ہو گیا. تو ہم ساری آج کی گفتگو کس طرح پرسکون رہا جا سکتا ہے، کس طرح خوش رہا جا سکتا ہے، اور کیسا بنے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں کریں کہ خیر ہماری طرف اٹریکٹ کرے، پازیٹیوٹی ہماری طرف اٹریکٹ کرے، نہ چاہتے گڈ لک ہماری طرف آنا شروع ہو جائے. یہ ساری ہماری گفتگو ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ اتنا مختلف طرح کی آپ ورک شاپس بھی کرواتی رہتی ہیں اور آپ کا ایکسپوئر بھی ہے، آپ خود کو اس نیگیٹیوٹی کے جب مقابلے میں دیکھیں، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، آپ خود کیا کرتی ہیں ایسا، اور کیا جو کرتی ہیں وہ ڈیلی کرتی ہیں، اور کتنا ہمیں پتہ بڑی سخت ٹیچر بھی ہیں، کیسے کرتی ہیں کہ پھر آپ اپنے اندر سکون قائم رکھ سکتی ہیں؟ لوگوں کے تو دیکھیں چہروں کو اگر زوم کر کے دیکھا جائے نا کسی اسٹیڈیم میں بھی، تو 99% چہرے جو ہیں وہ مسکرانا بھول چکے ہیں، خوشی ختم ہو چکی ہے. کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو مسکرایا جائے، کیونکہ جیسے ہی ہم مسکراتے ہیں ہمارے سارے فیشل مسل ایک ایسی پوزیشن میں آتے ہیں جس سے ہمارے نروز آٹومیٹکلی ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو مسکراہٹ تو پہلا وہ ہو گیا. اینڈ دین جو بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں اس کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے. دیٹس دا ریئل کی. ڈسپلن از دا ریئل کی، کیونکہ انسان موٹیویٹڈ ہر وقت نہیں رہتا، آپ کو ڈسپلن آگے لے کے چلتا ہے. تو جو بھی آپ پریکٹس، جو بھی کوئی چیز آپ پکڑتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں. پریکٹس لیڈس یو ٹو گریٹر ایکشن. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سوچ کو بدلیں. سوچ بدلنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہائے میرا کرم، کیوں ایسے بات کرتے ہیں کہ کرم، کیونکہ ہماری سوچ ہی غلط ہوتی ہے. سوچ کو بدلیں. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھوں کی لکیریں بدل جائیں گی. سوچ کو بدلنے سے ہمارے اسکن کا ٹیکسچر بدل جائے گا. سوچ کو بدلنے سے ہماری قسمت بدل سکتی ہے. تو سوچ کو بدلنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے پولیٹیکل اور باقی چیزیں جو آج کل اتنا زیادہ اسٹریس ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انٹلیکچوئل اسٹریس ہوتا ہے. وین وی جج پیپل، جب بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے ارد گرد ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ہمارے لیے انٹلیکچوئل اسٹریس کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ریلیز کرنا، اسٹریس کو اپنے اس طریقے سے کرنا، اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں کرنا، دیٹس اے ریئل کی. اور اس سے پہلے تو یہ ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ مائنڈ ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا. آپ بالکل میڈم ایسے بتائیے کہ پہلے والی ویڈیوز کو ہم بھول جاتے ہیں. آپ ذرا بڑا بیسک بتائیے کہ مائنڈ ہے کیا، اور مائنڈ کے پرنسپلز کیا ہیں. اچھا، یہ جو ہم سارے کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں میری مت ماری، کیوں؟ کیونکہ سوچ، مت یہاں پر ہے نا جی، کہیں سوچ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو سجدہ ہے وہ کتنی جو ہے جی، وہ کہہ لیجیے مذاہب میں، ادیان میں موجود ہے. جھکنا، سجدہ، وہ بھی سر کو جھکانا ہے. وہ بھی پتہ کیا ہے، جہاں سے سب کچھ نکلتا ہے. بیسکلی ہمارے ڈی این اے میں نیچر سے کنیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ سجدہ کرتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نیچر سے کنیکٹ کر رہے ہو. مدر نیچر کو آپ اپنی ساری
چیزیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے. 5 وقت نماز کا کیا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے کنیکٹ کریں. ہماری زندگی میں ڈپریشن بھی اسی لیے داخل ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ نیچر سے کنیکٹ کرنا بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. تو وہ نہیں کہ آپ اپنے جب وہ کرتے ہو تو آپ اپنے سارے غم دکھ تکلیفیں بس دے دیتے ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا, ساری اونڈل جاتی ہیں, ساری چلی جاتی ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اسکول آف تھاٹ چینج ہو سکتا ہے بٹ چیزیں تو وہی ہیں ساری کی ساری, یو نو, اسی طرح سے. سو مائنڈ کیا ہے, اب دیکھیں مائنڈ ہمارے پہ رول کرتا ہے, مائنڈ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھیں قاسم, ہمارا کوئی جب پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں صبر کیسے آتا ہے. نہ اس پیارے کے جانے کا دکھ کم ہوتا ہے, نہ اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے, نہ اس کی محبت میں کمی آتی ہے. بٹ ہمارے دل کو صبر آتا ہے نا, کیسے کہ ہمارا مائنڈ کہتا ہے وہ نہیں ہے, آگے چلو. یعنی کہ مائنڈ اتنا پاورفل ہے. صحیح. تو اگر ہم نے مائنڈ کو کنٹرول کر لیا تو پھر تو ہر چیز کنٹرول ہو گئی. اور مائنڈ کیا ہے, یو آر ناٹ یور مائنڈ. آپ اپنا مائنڈ نہیں ہے, آپ کے پاس ہے مائنڈ. یو ہیو دا مائنڈ. ٹھیک ہے. اور مائنڈ کیا ہے, اٹس جسٹ اے سیٹ آف پروگرامس جو کہ ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنی بیولوجی سے, اپنے تربیت سے, اپنے ماں باپ کے یو نو ان کے طریقوں سے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے, اپنی سوچ سے, ان ساری چیزوں سے. اور وہاں پہ سرشت بھی آ جاتی ہے ایک طرح سے. تو ان ساری چیزوں سے ہمارا مائنڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے. سو مائنڈ کی کنڈیشننگ ہوتی ہے, مائنڈ بنتا ہے. تو جس طرح کمپیوٹر کے بہت آسان لفظوں میں, ہم کمپیوٹر کے پروگرامز ہوتے ہیں, ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں, رائٹ. تو ہم اپنے مائنڈ کے پروگرامز کو بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے کہ 4 to 8 weeks آف میڈیٹیشن آپ کے پورے برین اسٹرکچر کو چینج کر دیتی ہے. آپ کے گرے میٹر انکریز ہو جاتا ہے آپ کے اس کے اندر. آپ کی پرسیپشن یعنی کہ آپ کو زندگی کا دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے, آپ کا زندگی کو گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, آپ کی وہی بات سوچ بدل جاتی ہے. دیکھیں ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے نا, سوچ آتی ہے پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے. دنیا کی ہر ایجاد کہاں سے شروع ہوتی ہے, سوچ سے. پہلے سوچ آتی ہے, پھر اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں, پھر وہ ہماری عادت بنتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہمارے کردار کا حصہ بنتا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنی قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں. تو سوچ پہلی چیز بدلنا ضروری ہے. اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت بات زاویہ میں کی کہ ہمارے اندر ہی وہ خوبصورتی ہے, وہ طاقت ہے, وہ ہیرا ہے, وہ پارس ہے. لیکن جس طرح گڑ پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں نا, ہماری سوچیں اور ہمارے خوف, جو ان نون فیئر ہم کہتے ہیں, کل کا خوف, کل کیا ہوگا, وہ جو خوف ہے وہ اس پہ مکھیوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتا. تو ہم نے اس کو ہٹانا ہے. ہماری ذات خدا کی خوشبو سے معطر ہے, مگر اس پہ ہمارے دکھوں کا, ہماری سوچوں کا اور ہمارے خوفوں کا بوجھ ہوتا ہے. صحیح. تو بس انہی سوچوں کو ہٹاتے ہوئے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک ٹاپک کو تھوڑا سا نا اور مشکل کر لیتے ہیں ود یور پرمیشن. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی وہم میں ڈال دیتا ہے, وسوسہ دے دیتا ہے. اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان سے میری پناہ میں آ جاؤ, یعنی میری پناہ میں آؤ گے تو ان سے بچو گے. یہ وسوسہ یا ایک تھاٹ, نیگیٹو انرجی, کیا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمیں وسوسے میں ڈال رہا ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اور اگر بچنا چاہیے تو وہ تھاٹ بلاکر, وہ شیلڈ کون سی ہونی چاہیے جس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسی یہاں پہ آ جاتے ہیں ریچولس. اچھا, چیزیں, اسپریچول پریکٹسز, ہماری یو نو آیات, صورتیں, ساری چیزیں. یہ بیسکلی کیا ہے, یہ ہے کہ آپ جب یہ چیزیں کرتے ہو نا تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ ایک چیز فیڈ ہو جاتی ہے کہ یو آر پروٹیکٹڈ. اینڈ دین آپ کا لا آف اٹریکشن آ جاتا ہے. وین یو ہیو دیٹ یو نو ایک اندر سے لا آف اٹریکشن آپ نے رونڈا بائرن والا میرے پہ ڈال دیا آپ کا, وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا وہ آ جاتا ہے. تو وہ بیسکلی جب آپ کو وہ ایک اندر سے آپ ایک چیز جب اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آپ سورہ ناس اینڈ سورہ فلق ہی اگر آپ پڑھ رہے ہیں 3 دفعہ اپنے پہ پھونک رہے ہیں اور اپنے آپ کو یو نو ایک, جیسا میں اپنی پریکٹس کرتی ہوں کہ میں 3 دفعہ یہ پڑھ کے اس کے بعد میں یا حفیظو لکھتی ہوں یا سلامو لکھتی ہوں ہاتھ سے, اس کو کر کے اینڈ اپنے آپ کو پورا, اب مجھے ہو گیا کہ میں بس اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئی. ٹھیک ہے, اپنے بچوں پہ کر دیا, وہ کر دیا. پھر جی اب الرقیہ,
اس کے اندر ساری نظر دیکھیں، نظر برحق ہے، نظر کا، وسوسوں کا، چیزوں کا، سب کا توڑ ہے. 13 منٹ کی صورت ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کا لنک آپ ڈال دیجیے گا کیونکہ وہ ایک خاص ان کی آواز کے اندر ہے جس کی وائبریشن. تو اگر آپ وہ 13 منٹ کی ہے وہ اپنے گھر میں لگا لیں، وہ کر لیں، وہ آپ کے اندر چلا جائے گا کہ نا وسوسے، چیزیں ساری آہستہ آہستہ. آپ نے اپنے مائنڈ کی کنڈیشننگ کرنی ہے صرف. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو وہم ہے، یہ خیال ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، سارا کچھ دیکھیں. کچھ چیزیں اب ڈپریشن بھی صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نارمل ڈپریشن اور ایک ہوتا ہے کلینکل ڈپریشن. رائٹ؟ نارمل ڈپریشن ہوتا ہے کہ آپ کو بظاہراً ایک وجہ نظر آ رہی ہے ڈپریشن کی کہ کام کا مسئلہ ہے، کوئی ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کاز ہے. دیٹ از نارمل ڈپریشن، جو کہ آپ نارمل ان پریکٹسز تھے اور اپنی کوشش سے آپ اس کو حل کر سکتے ہو. رائٹ؟ اور ایک ہوتا ہے پھر کلینکل ڈپریشن. اب جو کلینکل ڈپریشن ہے اس کے لیے بظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وہ ایک کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، اس کے اندر یو نیڈ پراپر ہیلپ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے ڈپریشن کی اگر آپ وہ دیکھو تو اگر آپ بہت زیادہ اپنا گزرا ہوا کل سوچتے ہو بہت زیادہ تو وہ ڈپریشن بن جاتا ہے. صحیح. ماضی میں، ماضی کو ریکال کرنے والا، بار بار دہرانے والا، یاد کرنے والا، وہ ڈپریشن میں چلا. اور اگر آپ بہت زیادہ فیوچر کو کرتے ہو تو وہ انگزائٹی بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگین میں یہاں پہ اشفاق احمد کی بہت بڑی فین ہوں. ان کی میں یہاں پہ وہ کہتی ہوں کہ انہوں نے بابا سے پوچھا. آپ کو پتا ہے بابا وہ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ہماری طرح کے لیکن اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جس کا دل ماضی کی یاد میں نہیں مبتلا اور جو مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہے. کیا بات ہے. جس کا تعلق حال سے ہے، اس پہ حال کا راز افشا ہے، جو حال اسے دیا گیا ہے اور جب تک دیا گیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ہم بزرگوں کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے صاحب حال ہیں. صاحب حال ٹرم صاحب حال، کیونکہ ہے ہی حال نا. صحیح بات ہے. ہمارے پاس حال ہے کیونکہ حال میں ہی بیٹھ کے آپ اپنا ماضی سوچو گے، حال میں ہی بیٹھ کے اپنا مستقبل سوچو گے. اور مستقبل کا صرف ڈر ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ڈر کا صرف ڈر ہے، کیونکہ جب وہ مستقبل آپ کے پاس آتا ہے تو حال میں کنورٹ ہو کے آتا ہے اور حال میں آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو. نہیں تو ہم دیکھیں ہمارے پہ خدا نہ خواستہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم اگر پہلے سے سوچیں کہ وہ آنی ہے تو ہم سوچیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن جب آتی ہے تو اللہ کی ذات آپ کو ہمت حوصلہ بھی ساتھ ہی دے دیتا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے، میرا تو ویسے obvious ہے کہ اس میں میرا پورا تھیسس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج آتے ہیں نا اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. بالکل ایسے، یعنی ہمیں کچھ ایسا سکھانا ہوتا ہے جو ہم نے نہ اسکول سے سیکھا ہوتا ہے، نہ کالج سے، نہ یونیورسٹی سے، اور کسی بڑے کی نصیحت سے بھی نہیں سیکھا ہوتا. تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہمیں کئی طرح کے چیلنج دے کے بعض اوقات ہم ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم لاجیکل ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہمارے اندر ایموشنز نہیں ہوتے. کئی ایسے لوگ ملے بڑے سخت دل، وہ دل ٹوٹتا ہے، ایموشنز آ جاتے ہیں. تو ایسا اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے کہ اس ٹریجڈی، چیلنج یا کرائسس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے. میں ہمیشہ یہ بات کر رہی ہوں جو یہ سارے ایموشنز ہیں نا انسانوں کے لیے بنے ہیں، رائٹ؟ اور یہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں. جو تکلیف ہے نا، پین، وہ ہمیں ایمپیتھی دیتی ہے، ہمدردی دیتی ہے، دوسروں کا دکھ سمجھنے کی طاقت دیتی ہے. سفرنگ ہمیں ڈیپ کرتی ہے، سورو ہمیں ڈیپتھ دیتا ہے، جوائے ہمیں ایکسپینشن دیتا ہے. اگر آپ ہم اپنی پچھلی زندگی میں اگر آپ کاسے مڑ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں جو مشکلیں آئیں اس وقت وہ ڈاٹس کی طرح ہیں. اب آپ ان ڈاٹس کو میچ کر سکتے ہو، کر سکتے ہیں. اس وقت تو لگا ہوگا کہ بہت بڑی تکلیف ہے، یہ ہے، جو بھی ہے، ہمت سے گزار لیا. بٹ آج وہ ڈاٹس کی طرح ہیں. آپ ان کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے 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 آپ یہاں پہنچ گئے ہو. تو اس وقت آپ کو ہمیں زندگی میں چاہے جتنا مرضی کیوس نظر آئے بٹ انڈر نیڈ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. بالکل صحیح بات. ہم کہنے کو کہتے ہیں اللہ کی، ہمیں اللہ پہ اعتبار ہے، اللہ کی مرضی، بٹ اندر سے نہیں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں زمین کا چکر، چاند کا چکر، سورج کا چکر، نینو سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے. ایسے ہی ٹھیک ہے. ایک بات، کتنی گیلیکسیز، پھر بلیک ہولز، ہر چیز چل رہی ہے، رائٹ؟ کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟ اس کی مرضی سے چل رہی ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں، آپ آکسیجن لے کے جا رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے وداؤٹ یور کانشیس ایفرٹ. آپ کی باڈی کے 37 ٹریلین سیلز ہیں، 37,000 ارب سیل ہیں. ہر سیل کے ذمہ کام ہے، وہ کر رہے ہیں. ہر سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ مر رہے ہیں، 20 لاکھ پیدا ہو رہے ہیں. سوچیں اگر ہمیں کانشیس طریقے سے کرنا پڑتا ہم تو پاگل ہو جاتے. لگ پتہ جاتا. صحیح بات ہے.
ہر چیز تو ہو رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے اپنی اس کی مرضی سے, خود ہی بخودی. بٹ ہمیں لگتا ہے ہم بڑے سیانے, ہمارے دکھوں کی پوٹلی ہمارے سر پہ, ہم نے ساری چیزیں حل کرنی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو بوجھ ہے غیر ضروری سوچوں کا, خوف کا, خدشوں کا, پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, پتہ نہیں کتنے مسئلے ہیں, یا پھر اپنے مسئلے ہمارا مائنڈ کہیں میگنیفائی کر کے ہمیں دکھاتا ہے, یہ مائنڈ کی خصلت ہے, تم کتنے تکلیف میں ہو, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ کتنا بڑا دکھ ہے, اور یہ کتنی بڑی پریشانی ہے, مائنڈ کی خصلت میں شامل ہے. بالکل. اس کو کہاں پر ہم اس بوجھ کو اتار کے سائڈ پہ رکھ کے سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ریلیکس اور فریش کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک ون سٹیپ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دیکھیے, میرا تو یہی ہے, کیونکہ جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے کیا ہے, جس سے میں نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے, ٹرسٹ می, لوگ وہی رہتے ہیں, سچویشنز وہی رہتے ہیں, آپ بدل جاتے ہو. اچھی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. دیکھیے, ہر کوئی کہتا ہے ٹینشن مت لو, مگر ہم لوگوں کی باتوں کی کتنا لیتے ہیں. کوئی ہمارے سر پہ ڈنڈا تو نہیں مارتا, ڈنڈا مارا لفظوں کا اور خون نکل آیا. مائنڈ ہے نا, ان چیزوں کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے. لوگوں کا ایکشن ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اس ایکشن کا ریئیکشن ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور مائنڈ کو آپ صرف اپنے سانس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہو, صرف اور صرف سانس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور یہ آلریڈی آپ اگر ذکر کی محفل پہ گئے ہوں جس کے اندر اللہ ہو, اللہ اندر ہو باہر, 3 سائیکلز کراتے ہیں, لانگ, میڈیم, شارٹ, قلب کی صفائی کے لیے. مراقبہ از میڈیٹیشن, یو نو. تو سانس کی مشقیں جو ہیں, اس سے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا مائنڈ قاسم کانسٹنٹلی ویسیلیٹ کرتا رہتا ہے, یعنی کہ لڑکھڑاتا رہتا ہے پاسٹ اور فیوچر میں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھے ادھر ہوں گے آرام سے, ہم کسی سے بات کریں گے, مائنڈ کہیں چلا جائے گا وداؤٹ آور کانشیس ایفرٹ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یہی جو کانسٹنٹ ویسیلیشن ہے, یا تو ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو سوچ کے ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں, غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنے آنے والے کل کو سوچ کے وری کر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کانسٹنٹ ویسیلیشن آف مائنڈ جو ہے, یہ ہمارے نروس سسٹم پہ اسٹریس کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس مائنڈ کو واپس لانا سانس کے ذریعے, یہی ایک نچوڑ جسے آپ کہتے ہو نا, وہ ہے مائنڈ کو واپس لے کر آنا, مائنڈ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا. اور وہ کیا چیز ہے جو ہمارے مائنڈ کو اور ہماری باڈی کو کنیکٹ کرتی ہے, وہ ہمارا سانس ہے. صحیح, سمپل. اچھا, اس پہ تو ایک پراپر ہم پروگرام کرتے ہیں نا, کسی نے ریکارڈ کرتے ہیں کہ سانس کی ایکسرسائزز کیا ہو سکتی ہیں, سادہ سمپل. ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا یا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنے ماضی کا کوئی دکھ, کچھ چیلنج, کوئی پریشانی, اس کو ہم نام نہ دے سکیں. دیکھیں, میننگ دینا بڑا ضروری ہے. وکٹر فرینکل جیسا ایک ریسرچر بھی یہ کہتا ہے, مین سرچ آف میننگ میں, کہ انسان کے دکھ تب چھوٹے ہو جاتے ہیں جب آپ انہیں کوئی نام دے دیتے ہیں. جیسے مصلحت بڑا پیارا ورڈ ہے, کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی, اس میں کوئی خدا کی رضا ہوگی, اس میں کوئی رب کی مصلحت اور چھپا ہوا کوئی میسج ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہو, کیسے پتہ لگتا ہے کسی واقعے کا معنی کیا تھا؟ یعنی کوئی بتاتا ہے, ہم خود سوچتے ہیں, یا اللہ پھر ہمیں ہمارے دل پہ ہلکا کر دیتا ہے کہ یار یہ اس لیے تھا؟ اگر آپ اس وقت بیٹھیں, صرف جرنلنگ کریں, سارے لوگ لکھیں اپنے پرانی چیزوں کو, اپنے پرانے مسئلوں کو, یا کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر دکھ تکلیف آیا, اس کو بیٹھ کے لکھنے سے, کیونکہ جب آپ لکھتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو نا, تو آپ کو اور طریقے سے سمجھ آتی ہے. لکھنا از ویری امپورٹنٹ, اس چیز کو ریلیز کرنا از ویری امپورٹنٹ. نیم اٹ, کلیم اٹ, سو یو کین ٹیم اٹ. ٹھیک ہے. گریف از امپورٹنٹ فار ہیلنگ. ہم اس چیز کو دبا دیتے ہیں, اندر رکھ لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے ٹو فیل سرٹن ایموشنز. ہم انرجی مینز ہے نا, دیکھیے جب ہم خوش ہوتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, ایک موومنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ریلیز ہو گئی. بچپن سے ہماری کنڈیشننگ ایسی ہوتی ہے, رونا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ان کو سولو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو نیم دیٹ ایموشن اینڈ دین کلیم اس کو, پھر ہے وہ کہ اس کو مطلب اس کو قبول کریں کہ اوکے یہ ہے, پھر آپ اس کو بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیل اٹ ٹو ہیل اٹ. فیل کیے بغیر گریف کا بھی دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے, آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے لاک کر کے پیچھے پھینک دیں, جو کہ ہم کرتے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں بہت سی چیزیں ہم لاک کر کے صندوقوں میں بند کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوتی ہیں, بٹ وہ وہاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اسی کی وجہ سے ہماری کل کی سوچ بنتی ہے, اسی کی وجہ سے ہماری بھی آگے قسمت بنتی ہے, کیونکہ وی آل میک چوائسز. بالکل صحیح. اچھا, میں جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے ایسے ایموشنس ہیں یا ایموشنل ایکسپیرینس ہیں جن کو اندر دبا دیا جائے
تو بعد میں کچھ ایب نارمیلٹیز بن جاتی ہیں, سارے ایموشنز. اچھا جی, پازیٹیو نیگیٹو دونوں. دیکھیے پازیٹیو کی تو ایک یہ ہے نا کہ وہ تو آٹومیٹکلی ریلیز ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری باڈی کا سسٹم ہے, وی لاف, ہمارا ایک موومنٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جب وین یو آر ہیپی, جب آپ خوش ہوتے ہیں, آپ ان لو ہوتے ہیں, آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے, ہر کوئی پوچھے گا بڑے خوش ہو, کیا ہوا, یو نو. ہم جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں ہر کسی کو پتا چل جاتا ہے, کیونکہ چہرہ مرجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹکلی ہمارے سارے ایموشنز ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جس طرح غصہ ہے, ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے, وہ ہمارے لیور میں اسٹور ہوتا ہے. گریف ہمارے دل میں اسٹور ہوتا ہے. اچھا. فیئر, خوف ہماری چیسٹ میں اسٹور ہوتا ہے. صحیح. بہت سا ٹراما ہمارے ہپس میں اسٹور ہوتا ہے. صحیح. جب آپ زندگی کے اندر سیف فیل نہیں کرتے, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کوئی سمجھ نہیں رہا, تو وہ ہماری لوور بیک میں اسٹور ہوتا ہے. سو ہر ایموشن کی ایک انرجی ہوتی ہے, اور وہ پھر وہاں پہ اسٹور ہو کے وہ اس جگہ کی انرجی کو بھی آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو یہ سارے آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں, ڈاکٹرس کیا کہتے ہیں آپ کو کہ خوش رہیں, اسٹریس مت لیں, یو نو, ہر چیز کا یہی کہتے ہیں, کیونکہ یہ سارے نیگیٹو ایموشنز ہماری امیونٹی کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تو ڈائریکٹ آپ کا صحت کے ساتھ لنک ہے, آپ کی ہیلتھ. دیکھیں ایک عمر تک, جوانی تک انسان جیسے گلاس ہے, آپ اس کو بھرتے رہو, پانی ڈلتا رہتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بھر جاتا ہے وہ باہر گرتا ہے. تو ایک حد تک تو ہم اس کو لیتے رہتے ہیں, تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہماری صحت افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب صحت جو ہے, دیکھیں اپنے حصے کی دوائی خود ہی کھانی ہے, اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے, کسی نے آ کے کچھ نہیں کرنا, تو اپنے پہ کام بھی خود ہی کرنا ہے. ایک ٹاپک بنتا ہے جس پہ ہم کبھی بات کرتے ہیں. ایک ویسے آپ کو بتا دیں کہ ایک سیریز کی شکل میں میڈم پہلے بھی پلان کیا تھا, لیکن کچھ مصروفیات میڈم کی تھیں, کچھ میری تھیں, کچھ ان کی ٹریولنگ آ گئی, میں ٹریول کرتا رہا, ریکارڈ نہیں کر سکے. ٹاپک بنتا ہے جی. ٹھیک ہے. ٹاپک ہے اولڈ ایج میں بالکل جو ویلنس ہے وہ کتنی ضروری ہے. دیکھیں ہمارے گھروں میں بوڑھے, کئی گھروں میں بوڑھے ہیں جو بیزار ہیں, کئی بوڑھے ہیں جو چڑچڑے ہو گئے ہوئے ہیں, کئی بوڑھے ہیں جو شدید نا امید ہیں, موومنٹ نہیں ہے نا, موومنٹ کوئی نہیں ہے, اور بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل نہیں ہے, کٹ آف کر چکے ہیں. ہم کسی دن اس پہ بات کریں کہ ایسے کون سے کام ہیں, باقاعدہ پریپریشن کے ساتھ ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ اولڈ ایج میں ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں, اولڈ ایج میں کوئی ہمیں سن رہا ہے وہ کیا کرے. آخر ہم نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے عظمیٰ جی, آخر کار تو سب نے بوڑھا ہو جانا. ہم پہلے سے تیار ہوں, کچھ ہماری ایسی پریکٹسز ہوں, کچھ ہماری کہہ لیجیے استقامت کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ول پاور کے ساتھ اب سے ایسے کام ہوں جو لے کر چلتے چلتے ہم بڑھاپے میں انٹر ہوں, تو پھر مسائل نہیں ہوں گے. کیونکہ جو بھی گھر میں بیٹھا صرف ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اٹھتا نہیں ہے, کھانا کھاتا ہے, ٹائم گزار رہا ہے, کام نہیں کر رہا, ایکسرسائز نہیں کر رہا, تو وہ بیمار زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ملنا جلنا ہمارے ڈی این اے میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, ہماری روح دوسری روح کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتی ہے, مگر ہم اس پہ اسٹریس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور کنیکٹ نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں آلریڈی ہمارے مذہب میں نا ایک طرح سے موجود ہے یہ کنیکشن. نماز, اب یہ جو بوڑھے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ابھی اپنی فیملی میں ادھر ادھر جو لوگ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں, ان کا ایک بڑا سسٹم صحیح ہوتا ہے, وہ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, چل کے جاتے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں. ان کا ماحول اور ان کی سوچ اور ان کی صحت, اور جو لوگ اب لیٹے ہوئے ہیں بڑھاپے کے اندر اور وہ نہیں موو کر رہے, وہ سارا کچھ, تو یہ نماز کا بھی جو مسجد میں جانے کا یہ ہمارے لیے بہتری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ وہی نا کہ وہ اب ہر کوئی کلب تو نہیں وہ جوائن کر سکتا کہ جی گولف کلب جوائن کر لے یا یہ کر لے اور وہ کر لے, تو یہ کلب ہے, بالکل یہ دین کا کلب ہے کہ وہاں جائیں, اور آپ ایک دن پھر آپ نماز پڑھنے کے نہیں گئے تو اگلا آپ کا پوچھنے آ جاتا ہے. آپ پھر وہاں پہ جاتے ہو تو آپ جا کے 10 باتیں بھی کرتے ہو, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, تو ایک وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. جیسا وہ بیٹھک پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی, بیٹھک کا کانسیپٹ ہوتا تھا, لوگ بیٹھ کے حال حوال پوچھتے تھے, وہ بھی تو ختم ہو گیا ہے نا. بالکل ٹھیک بات ہے جی. عظمیٰ بہت شکریہ. یہ ہم تو جب بیٹھتے ہیں کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں, نئی سے نئی باتیں نکل آتی ہیں, اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ کسی ٹاپک پہ باقاعدہ ہم بات کرتے ہیں. اور میڈم کے منتھلی ہم ایک سیشنز بھی پلان کریں جو انشاءاللہ فاؤنڈیشنز میں ہوتے رہیں گے, اور آپ انہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ایکٹیویٹیز کی, اس کے لنکس ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ انہیں فالو کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ.